الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر امن و سلامتی. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئیں اور جو عمل صالح کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ضرور بالضرور خلافت حکومت عطا فرما دیں گے، جس طرح سے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، اور ان کے دین میں تمکین پیدا فرما دیں گے جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا. یعنی ایسے ذرائع و وسائل عطا فرما دیں گے کہ دین پہ عمل کرنا اور دین کو لے کے آگے بڑھنا ان کے لیے ممکن ہو. اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کے خوف کی حالت ختم کر کے بدل کے اللہ تعالی امن کی کیفیت عطا فرما دیں گے. تو یہ تین وعدے ہیں جو اللہ تعالی نے ایمان، اخلاص اور عمل صالح پہ فرمائے ہیں کہ اگر پورے خلوص کے ساتھ ایمان لے آؤ اور اس ایمان کے مطابق اگر اپنی زندگی کو ڈھال لو تو میں تین چیزیں عطا کر دوں گا. ایک حکومت، دوسرے ذرائع و وسائل دولت، اور تیسرے امن سلامتی. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں انہی تین باتوں کا ہی طلبگار ہوتا. اس کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس حکومت ہو، اور پھر دولت ہو، ذرائع وسائل کی ریل پیل ہو، اور پھر تیسرے یہ کہ اس کو بے خوفی بھی ہو، صحت، عافیت، چین، سکون، اندر بھی امن و چین ہو، باہر چلتے پھرتے بھی اس کو کسی سے کوئی ڈر نہ ہو. یہی تین نعمتیں اس دنیا کی بنیادی اور سب سے بڑی نعمتیں ہیں. ان کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا وعدہ احادیث میں بھی فرمایا. عدی بن حاتم طائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ ایک قبیلے کا سردار تھا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم ایمان قبول کر لیں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ کسرا، تم کسرا کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے. تو بیچارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا من کسرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کس کسرا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہی جو سپر پاور ہے؟ اور فرمایا ہاں، کسرا بن ہرمز ملک ایران ومن غیرہ، ہرمز کے بیٹے کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. کسرا اور کون ہے؟ اس کے بعد حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. علی سے کہا کہ لئن طالت بک حیات لترین رجلا یخرج ملء کفہ من الذهب یرید ان یتصدق به ولن یجد احدا یقبل. کہ علی تم دیکھ لینا، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھ لینا کہ لوگ یوں ہاتھوں میں سونا لیے لیے پھریں گے
تاکہ اس کو خیرات کریں، کسی کو صدقہ میں زکوٰۃ میں دیں، کوئی نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے. سبھی لوگ زکوٰۃ صدقہ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور عدی بن حاتم کہتا ہے کہ میں نے لمبی عمر بھی پالی اور میں نے یہ نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ واقعتاً دروازے کھٹکھٹاتے تھے، گلی کوچوں میں پھرتے تھے، حاجت مند ڈھونڈتے تھے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو صاحب نصاب نہ ہو، جو امیر نہ ہو، نہیں ملتا. تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اصل میں ان دونوں باتوں کا تعلق ہے کہ انسان کی آزادی ہو، اس کی اپنی حکومت ہو، پھر اس کے پاس ذرائع و وسائل ہوں، اور تیسری چیز اس پہ جو مرتب ہوتی ہے وہ امن، سکون، سلامتی. مکے کے دور میں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت مارا پیٹا جا رہا ہے، ہم پہ بہت مظالم ہو رہے ہیں، ہمیں اسلام کی بہت سزا دی جا رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، آپ کعبہ کی دیوار سے سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ کہا جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ نے فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت ولن یخشی احدا الا اللہ. آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام جو ہم نے شروع کیا ہے کہ دین کو پھیلانے کا کام، بڑھانے کا کام، اس کو دنیا میں نافذ کر، واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کے رہے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یسیر الراکب، ایک اکیلا سوار چلے گا، من صنعاء، صنعاء سے لے کے حضرموت الی حضرموت، حضرموت تک جائے گا. ولن یخشی احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے، میں آپ سے عرض کر دوں. یہ حضر موت، یہ لفظ ہے حضرہ موت، موت آ گئی، وہاں گئے، جو بھی وہاں گیا اس کو موت آ گئی. اتنا خطرناک علاقہ تھا کہ وہاں لوگ لوٹ لیے جاتے تھے. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں یہ دور غلامی کا دور تھا، یہ دور اغارات کا دور تھا. اغارہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی پہ حملہ کرنا. اس زمانے کی اکانومی یہ تھی، معیشت یہ تھی جسے ہم لوٹ مار کہہ سکتے. ہر بڑے چودھری نے اپنے 150، 200، 300 آدمی رکھے ہوئے ہوتے تھے جو مخبر ہوتے تھے، جو مختلف، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، لوگ پھیل کے بتایا کرتے تھے آ کے قبیلے کے سردار کو کہ جناب فلاں جگہ پہ ایک بہت اچھا قبیلہ جو ہے، بہت اچھا قافلہ جو ہے وہ سفر کر کے جا رہا ہے، بہت مال ملے گا، بہت مویشی ہیں ان کے پاس. اب کیا ہوتا تھا؟ یہ قبیلے کا سردار اپنا لاؤ لشکر لے کے، اپنے آدمی بھیج کے، 400، 500 کی بھی ضرورت ہوتی تھی، ان کو آدھی رات میں، صبح کے وقت ان پہ حملہ کر لیتا تھا. ان کے مردوں کو، بچوں کو غلام بنا لیتا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا، ان کے سارے مال مویشی کو ہانک کے لے آتا اور یوں راتوں رات امیر بن جاتا. جو شخص جتنی زیادہ لوٹ مار کر لیتا تھا وہ اتنا بڑا آدمی شمار ہوتا تھا. یہ اس زمانے کی اکانومی تھی اور یہ اس زمانے کا اسٹیبلشڈ سسٹم تھا. اس کو اغارات کہتے ہیں. اور اس میں خطرناک ترین علاقہ وہ تھا جو آپ نے یہاں ارشاد فرما دیا، صنعاء سے لے کے حضرموت تک کا علاقہ. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دین آ کے رہے گا، اور جب دین آ جائے گا اس وقت تم دیکھنا کہ پھر قبیلے نہیں لوٹیں گے، پھر قافلے نہیں لوٹیں گے، پھر ایک اکیلا سوار، ایک مرد، اکیلی عورت سفر کرے گی صنعاء سے حضرموت تک. اور یہ نہیں فرمایا کہ اسے کوئی لوٹے گا نہیں، فرمایا اسے کسی کا ڈر ہی نہیں ہوگا، بالکل بے خطر، بے خوف،
انتہائی امن کی حالت میں وہ سفر کرے گا. اور صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں بے شمار واقعات کہ ایک اکیلی عورت چلی یمن سے صنعا سے اور وہ مدینہ منورہ میں آئی. 1000 میل کے قریب فاصلہ ہے. پوچھا بی بی تم اکیلی آ گئی؟ اکیلی آ گئی. بی بی تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگا؟ نہیں. کس سے ڈر لگتا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے آنے سے، دین کے آنے سے راستے پر امن ہو جایا کرتے ہیں. پھر کسی کا خوف نہیں رہا. گھر یہ نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈر لگ رہا ہو. رات گزر گئی بڑے تو پتہ صبح اٹھ کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ بچ گئے. آج رات کوئی ڈاکہ نہیں پڑا، آج کسی نے حملہ نہیں کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہوا کرتی ہے. گھر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں راستوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اکیلی عورت دن کیا رات کیا سفر کر رہی ہے اکیلی اونٹنی پہ، اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ اسلام کی، دین کی یہ نعمت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، دین کے آ جانے کے بعد، عرب کو ہی نہیں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو یہ نعمت حاصل ہو گئی کہ جو شخص جس جگہ سے جہاں بھی جانا چاہے راستے میں اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہو.